اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ سراج احمد میرا نام ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہم سب ساتھ ہیں۔ آئیے دوستو، آج آپ کو سناتے ہیں سخاوت کا عظیم واقعہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سخاوت۔ حضرت عبد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے بطور ہدیہ ایک صحابی کے گھر بکری کا ایک سر بھیج دیا، تو انہوں نے یہ کہہ کر کہا کہ ہم سے زیادہ تو میرا فلاں بھائی اس سر کا ضرورت مند ہے۔ وہ سر اسی کے گھر بھیج دیا تو انہوں نے کہا کہ میرا فلاں بھائی مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہے، یہ کہا اور وہ سر اسی صحابی کے گھر بھیج دیا۔ اسی طرح ایک نے دوسرے کے گھر اور دوسرے نے تیسرے کے گھر اس سر کو بھیج دیا، یہاں تک کہ جب یہ سر چھٹے صحابی کے پاس پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلے والے کے گھر یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ ہم سے زیادہ مفلس اور حاجت مند ہے۔ اسی طرح وہ سر جس گھر سے سب سے پہلے بھیجا گیا تھا پھر اسی گھر میں آ گیا۔ اس موقع پر سورہ حشر کی آیات نازل ہوئی، جس میں اللہ جلال نے صحابہ کرام کی سخاوت کا خطاب ارشاد فرمایا اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تھا وہی کامیاب ہیں۔ یہ تو زمانہ رسالت کا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق عظیم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں تقریباً اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا جو عبرت خیز اور نصیحت آموز ہونے میں پہلے واقعے سے کم نہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق عظیم رضی اللہ عنہ 400 دینار ایک تھیلی میں بند کر کے اپنے غلام کو حکم دیا کہ یہ تھیلی حضرت ابو عبید بن الجراح کی خدمت میں پیش کر دو، اور پھر تم گھر میں اسی وقت تک ٹھہرے رہو کہ تم دیکھ لو کہ وہ اسی تھیلی کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام تھیلی لے کر حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین یہ دینار کی تھیلی آپ کے پاس بھیجی ہے اور فرمایا کہ آپ اس کو اپنی حاجتوں میں خرچ کریں۔ امیر المومنین کا پیغام سن کر آپ نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کا بھلا کرے، پھر اپنی لونڈی سے فرمایا کہ اے خادمہ یہ 7 دینار فلاں کو دے آؤ اور یہ 5 دینار فلاں کو۔ اسی طرح انہوں نے ایک ہی نشست میں تمام دینار کو حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ صرف 2 دینار ہی ان کے سامنے رہ گئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے لونڈی یہ 2 دینار بھی فلاں ضرورت مند کو دے دو۔ یہ ماجرا دیکھ کر غلام امیر المومنین کے پاس واپس آ گیا تو امیر المومنین نے 400 دینار کے دوسری تھیلی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجی اور غلام سے فرمایا کہ تم اس وقت تک ان کے گھر میں بیٹھے رہنا اور دیکھتے رہنا کہ وہ اس تھیلی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھیلی لے کر پہنچا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کا تحفہ اور پیغام پانے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالی امیر المومنین پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو نیک بدلہ دے۔ پھر فوراً ہی اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ فلاں صحابہ کے گھر میں اتنی رقم پہنچا دو۔ صرف 2 دینار ہی باقی رہ گئے تھے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آ گئی اور کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگ بھی تو مفلس اور مسکین ہی ہیں۔ یہ سن کر وہ دینار جو باقی رہ گئے تھے بیوی کی طرف پھینک دیے۔ یہ منظر دیکھ کر غلام امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سارے چشم دیدار ماجرا سنانے لگا۔ امیر المومنین حضرت ابو عبید اور حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سخاوت اولا لازمی کی داستان کو سن کر فرط تعجب سے انتہائی مسرور ہوئے اور فرمایا کہ اس میں کوئی
کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ کرام یقیناً آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے پر انتہائی رحم دل اور آپس میں بے حد ہمدرد ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی یہ روایت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آیات مذکور بلا کنزول اس واقعے کے بعد ہوا کہ بارگاہ نبوت میں ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حجر میں معلوم کرایا کہ کیا کھانے کی کوئی چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو اس شخص کو مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کر مہمان اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بیوی سے دریافت کیا کہ کچھ کھانا کھانے کو ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو بھلا بسلا کر سلا دو۔ جب مہمان کھانے پر بیٹھیں تو چراغ درست کرنے کے لیے اٹھو اور چراغ بجھا دو تاکہ مہمان اچھی طرح کھا لیں۔ یہ تجویز اس لیے کی کہ مہمان یہ نہ جان سکیں کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے گا تو وہ اصرار کرے گا اور کھانا تھوڑا ہے اسی لیے مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود اہل خانہ بھوکے سو رہے۔ جب صبح ہوئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ رات فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت راضی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی دوستو۔